بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیریز کی تیسری قسط ہے۔ اس سے پچھلی دو قسطوں میں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے لے کر فتح مکہ تک کے تمام واقعات سن چکے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سنا کہ کس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا اور کئی بار ان کی رائے کی تائید فرمائی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کے لیے خاص کر لیں، بعد ازاں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، سورہ البقرہ آیت نمبر 125۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے گھر اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو انہیں حجاب کا حکم صادر فرمائیں، یعنی اپنے گھر کی عورتوں کو۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں حکم نازل فرما دیا، اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جائے تب جاؤ، اور جب کھا چکو تو وہاں سے نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہاری یہ حرکت ناگوار گزرتی ہے، لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں، اور اللہ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔ شراب کے متعلق ان کی خواہش تھی کہ یہ حرام ہو جائے، اس لیے ان کی دعا تھی، اے اللہ، شراب کے بارے میں واضح اور شافی احکام نازل فرما۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور تھان، بتوں کی پوجا کی جگہ اور فال کے تیر، یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 اور 91۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کا انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے خالی چھوڑنا بڑا خطرناک تھا۔ انصار کی بڑی شخصیات ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ فتنہ ارتداد کے زمانے میں وہ خلیفہ وقت کے ساتھ کھڑے تھے۔ مسلمانوں میں مکمل اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت نے اس فتنے کا صفایا کیا، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جواں ہمت بھی ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں بہت سے حفاظ اور قاری قرآن شہید ہو گئے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں ہچکچائے، مگر پھر مطمئن ہو گئے اور کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو اس کی تکمیل کا حکم دیا، اور اپنی خلافت کے دور میں قرآن کی ترویج اور تعلیم کے لیے وظائف عطا فرمائے۔ وہ خلافت صدیقی میں مدینہ کے قاضی بنے، مگر لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ مہینوں گزر جاتے مگر ان کی عدالت میں ایک بھی مقدمہ پیش نہ ہوتا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست راست اور مشیر خاص بھی تھے۔ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو حکومت بڑی مضبوط تھی۔ مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھی۔
خلافت صدیقی میں ابتدائی فتوحات سے لشکر اسلام کے حوصلے بڑھ چکے تھے، چنانچہ ان کے دور میں عراق، ایران، ترکستان، سیستان یعنی افغانستان اور مکران یعنی پاکستان تک، دوسری طرف شام، ارمینیا، مصر اور لیبیا تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئیں۔ مسلمان جہاں گئے وہاں عدل و انصاف قائم کیا۔ وہاں کی رعایا کو اسلامی فتوحات پر بڑی خوشی ہوئی، کیونکہ انہیں اپنے جابر بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی، اور انہوں نے اسلام کے بے لاگ نظام عدل کے زیر سایہ نہایت امن اور راحت سے زندگی بسر کی۔ یوں صدیوں تک مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کبھی بغاوت کا خیال تک نہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اسلامی تربیت اتنی مکمل تھی کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں نسلی و قبائلی تعصبات کو کبھی نہیں ابھرنے دیا۔ ان کے فیصلے حق و صداقت اور حقیقت شناسی پر مبنی ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں لاتعداد ایسے کام کیے جن کی آج بھی مثال دی جاتی ہے۔ انہوں نے اسلامی حکومت کے طول و عرض میں چھاونیاں قائم کی، محکمہ مالیات کے ذریعے وظیفے جاری کیے، جس سے ہر سپاہی کو یقین ہو گیا کہ اگر وہ اپنا روزگار بند کر کے فوجی خدمت کے لیے چلا جائے تو اس کے اہل و عیال بھوکے نہیں مریں گے۔ محکمہ مالیات سے غیر مسلموں کو بھی وظائف دیے گئے تاکہ وہ مسلمانوں کے وفادار رہیں۔ انہوں نے امہات المومنین کے لیے بھی وظیفے مقرر کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کو وظیفہ دیا مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت جویریہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما کو اس بنا پر دوسروں سے کم دینا چاہا کہ وہ آزاد لونڈیاں ہیں، لیکن دیگر امہات المومنین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کبھی فرق نہیں کرتے تھے۔ اس پر انہوں نے سب کے لیے برابر وظیفہ مقرر کر دیا۔ سب سے زیادہ وظیفہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مقرر کیا اور غازیان بدر کی خدمات اسلامی کو خاص طور پر ملحوظ خاطر رکھا۔ وہ پہلے اسلامی حکمران تھے جنہوں نے نومولود بچے کا بھی وظیفہ جاری کیا، جو عمر کی رفتار کے ساتھ ساتھ بڑھتا رہتا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے وظیفے کی مقدار مقرر کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ کس قدر محبت کرتے تھے۔ مثلا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا وظیفہ 5000 درہم مقرر کیا اور اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کا 4000 یا ایک روایت کے مطابق 2000 درہم مقرر کیا۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان، میں اسامہ رضی اللہ عنہ سے کسی طرح کم نہیں ہوں، جتنی جنگیں انہوں نے لڑی میں نے بھی لڑی، جہاں وہ گئے اور بھلائی کے کام کیے میں بھی پیچھے نہیں رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹا تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر یاد رکھو کہ اسامہ رضی اللہ عنہ جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھے اتنے تم نہیں تھے، اور اسی طرح جتنا اس کا باپ یعنی زید رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب تھا اتنا تمہارا باپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب نہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی انتہائی سادگی سے بسر کی، بیت المال سے کبھی ایک پائی بھی ناجائز نہیں لی۔ ان کے سالانہ اخراجات بالکل عام سپاہی کے برابر تھے۔ شام کے دورے پر گئے تو صرف ایک اونٹ تھا جس پر باری باری وہ خود اور ان کا غلام سوار ہوتا تھا، اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ جب منزل مقصود پر پہنچے تو اونٹ پر غلام بیٹھا تھا۔ اس نے گزارش کی کہ لوگ استقبال کے لیے آئے ہیں، اب آپ سوار ہو جائیں، میں مہار تھام لیتا ہوں، مگر انہوں نے قبول نہ کیا۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ استنبول جانے والے سفیر کو چپکے سے ایک تحفہ دیا کہ میری طرف سے ہرکل کی بیوی کو پہنچا دینا۔ اس نے واپسی پر ایک قیمتی ہار تحفے میں ارسال کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی تو مسجد میں سر عام یہ واقعہ بیان کیا اور لوگوں کی رائے معلوم کی۔ سب نے کہا کہ تحفہ کے بدلے تحفہ، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، نجی تحفہ سرکاری کرندے کے ہاتھ بھیجا گیا۔ پھر بیوی سے معلوم کیا کہ اس کے اپنے بھیجے ہوئے تحفے کی کیا قیمت تھی، پھر اتنی رقم سرکاری خزانے سے دلائی اور رومی تحفہ بیت المال میں جمع کرا دیا۔ ان کی زندگی کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت مدینہ سے باہر دورہ کر رہے تھے۔ اس دوران نیند کا غلبہ ہوا، ایک درخت کے نیچے کچھ بچھائے بغیر لیٹ گئے اور پھر سو گئے۔ اتفاق سے کیسر روم کا سفیر آ پہنچا۔
ان کو دارالامارہ میں نہ پایا تو پوچھتے پوچھتے وہاں پہنچ گیا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، میرا آقا ظلم کرتا ہے، اس لیے ڈر کے مارے پہرے کے بغیر کہیں نہیں رہ سکتا، مگر اے عمر تم نے عدل و انصاف کیا، اس لیے اطمینان سے سو رہے ہو، تمہیں کسی محافظ کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے بیت المال کا ایک شعبہ قرض حسنہ کے لیے مختص کیا، بغیر سود کے قرض دیے جاتے تھے، اس طرح انہوں نے سود خوروں پر کاری ضرب لگائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مختلف علاقوں میں متعدد نئے شہر بھی آباد کیے، ان کے نقشے اپنی نگرانی میں تیار کروائے، فوجیوں کی چھاؤنیاں قائم کرائیں اور ان میں زندگی کی تمام سہولتوں کا بندوبست فرمایا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ قصہ ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد آنے والی قسط میں آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں جان پائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ سیریز ضرور پسند آ رہی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہوں تو انہیں لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔